دیدار بڑا سونا۔ بچے بڑوں کو سکھاتے ہیں یا بڑے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ آج تک یہی سنتے آ رہے تھے کہ بچہ بڑوں سے سیکھتا ہے، لیکن ابھی امیر سنت فرماتے ہیں کہ نہیں، بچے بڑوں کو سکھاتے ہیں۔ بچے بھی بڑوں کو سکھاتے ہیں۔ بچے بھی بڑوں کو بعض سکھاتے چیزیں جن میں بڑوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، اصلاح، جیسے حسد ہے، بغض ہے، اور چینا جھپٹی، حب جاہ، اس طرح کی مطلب رذائل جو ہے نا، یہ بچے ایسا لگتا ہے کہ بڑوں کو سکھاتے ہیں ہر چیز میں۔ جنرل پرابلم ہے ایک بابا، جی، بچتا نہیں ہے، دسترخوان پر برکت نہیں ہے۔ آج سے برسوں پرانے سحری دیکھیں تو بہت کم میں زیادہ لوگ سحری کر لیتے تھے، آج بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت سارا ہوتا ہے نا، سحری نہیں ہو پاتی، بچتا نہیں ہے۔ بچے بچ تو جاتا ہے، بچتا ہے، دسترخوان میں بچتا ہے، آئٹمیں مختلف ہوتی ہیں تو اس لیے بچتا ہے، افطاری میں بچتا ہے۔ اس کے باوجود یہ کہ لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ نفسیات کی سارے کیا ہے، جس کو دیکھو روتا ہے، غریب تو ویسے روتا ہے، مالدار بھی روتا ہے کہ برکت نہیں ہے، کیونکہ بچتا نہیں ہے، کھانا بچتا نہیں، مراد نہیں ہوتی، پیسے نہیں بچتے نا، یہ مراد ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں، قرضہ نہیں اترتا۔ تو اس کی وجہ جو ہے نا، میرا اندازہ ہے کہ فضول خرچی بہت بڑھ گئی، کھانا بہت بچتا ہے، اور یہ بچا ہوا کھانا، پہلے جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم نے فریج کا نام بھی نہیں سنا تھا، تو یہ کھانا فقیر آتے تھے، فقراء کو دے دیتے تھے۔ پھر جب سے فریج آنا شروع ہوا تو اس میں اب اسٹور کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ باسی کھانا پسند نہیں کرتے، تو یہ بچا ہوا پھینک دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سالن کھایا، اس کا شوربہ بچ گیا، یہ بہت کم گھرانے ایسے ہوں گے جو شوربے کو کھاتے ہوں گے، حالانکہ شوربہ جو ہے وہ ایک طبیب نے لکھا تھا کہ جو کچھ یعنی کہ گوشت کی غذائیت ہے نا، وہ شوربے میں آ جاتی ہے، اور بوٹیاں صرف پیٹ کو تباہ کرنے کے لیے رہ جاتی ہیں۔ وہ ایسا غصے میں لکھا تھا اس نے کہ بوٹیوں پہ ہاتھ مارتے ہیں تو پھر پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مروڑ ہوتی ہے تو فلاں ہوتا ہے، تو چنی ہوتی ہے تو چنا ہوتا ہے، تو اصل غذائیت جو بھی تھا وہ شوربے میں آ گیا۔ یہ شوربہ بچا ہوا جو ہے نا، یہ عام طور پہ ہمارے پھینک دیا جاتا ہے، تو اس لیے جو بھی بچ جائے اس کو پھینکا نہ جائے۔ روٹی کھالی باقی باسی، یعنی کہ بچی ہوئی روٹی کھانے کا بھی رجحان ہر جگہ نہیں ہے، کئی ایسے ملیں گے جو پھینک دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار دولت سرائے پر تشریف لائے، ایک روٹی زمین پر پڑی پائی، یہ مضمون حدیث پاک کا عرض کر رہا ہوں، آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرما لیا، اور فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روٹی کا احترام کیا کرو، یہ جس قوم سے گئی پلٹ کر نہیں آتی۔ تو اب اس حدیث کی شرح تو خیر اپنے اٹکل سے ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ روٹی کا احترام تو نہیں ہے، اتنا یعنی کہ پھینکتے ہیں۔ پہلے ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا، روٹی کا ٹکڑا یا روٹی زمین پر ملے نا تو اٹھا کر اس کو چوم کر سائڈ میں رکھتے تھے۔ اب یہی روٹی کچرا کنڈی پہ پھینکتے نہیں، پھینکتے دھڑل لے کے ساتھ پھینکتے، ڈھیروں ڈھیر پھینکتے، تھپے ڈال دیتے، جو بھی کھانا بچا کچرا کنڈی میں، گندگی میں۔ تو رزق، اس کو عام طور پہ لوگ کھانے کو بھی رزق بولتے ہیں، رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، تو چلو یہ بھی رزق ہے۔ تو یہ رزق کی بے حرمتی، بے ادبی بہت بڑھ گئی، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے برکت چلی گئی۔ تو جتنا کھانا ضرورت ہے اتنا آدمی کھائے، اتنا ہی پکائے، تو امید ہے کہ بچت ہو جائے گی۔ یعنی جتنا پھینکا جاتا ہے نا، اگر یہ پھینکا نہ جائے اور لوگوں کے پیٹ میں جائے نا، تو شاید بہت ساروں کی غربتیں دور ہو جائیں۔ اتنے بیچارے بعض غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کا انتظام صحیح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے تو بس وہی روکھا سوکھا، بیچارے تنخواہیں کم اور گھر کے افراد زیادہ، کمانے والوں کی تعداد
کہیں تو ہوتی ہے 3-4 ہوتی ہے, کہیں ایک ہی کمانے والا ہوتا ہے, اور 10-12 گھر کے افراد ہوتے ہیں, امی ہوتی ہے, بوڑھا باپ ہوتا ہے, پھر بیچاروں کے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی امی ہوتی ہے, تو ایک آدھ بہن ہوتی ہے گھر میں, تو اس طرح بیچارے بعض تو بہت پس جاتے ہیں, ان کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے سفید پوشوں کی مدد کرنے کا ذہن بھی کم ہی ہوتا ہے ذہن, تو بس پھینک دیتے ہیں, جو ہاتھ میں پھینک دیتے ہیں. ہر چیز کا استعمال زیادہ ہے, بجلی کا استعمال بے تحاشا ہوتا ہے, دیگر کپڑوں کا استعمال, ذرا فیشن تبدیل ہوا اٹھا کے ڈال دیا, ذرا خراش آ گئی کپڑوں کو وہ ڈال دیا. حالانکہ حدیث پاک میں کہ جب تک پیوند نہ لگ جائے کپڑے کو پرانا مت سمجھو, لیکن یہ تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی پیوند والا کپڑا ہمارے یہاں پہنے, تصور ہی نہیں ہے. تھوڑا سا بس فیشن تبدیل ہوتا ہے نا, اس کو پھینک دیتے ہیں. کئی کئی جوڑے بناتے ہیں, اور عمدہ سے عمدہ کپڑا لیں گے, مہنگے سے مہنگا درزی پکڑیں گے اور اس سے سلوائیں گے, پھر بولتے ہیں کہ پیسے بچتے ہیں. سارا دن گھر میں ٹی وی چلتا رہے گا, سارا دن گھر میں لائٹیں جلتی رہیں گی, سارا دن پنکھے چلتے رہیں گے, بجلی کا بل بہت سارا آتا ہے فضولیات کی وجہ سے, گیس کا بل بہت زیادہ آتا ہے فضول استعمال کی وجہ سے. ڈیکوریشن ایک سے ایک چاہیے گھر کے لیے, تھوڑا پرانا ڈیکوریشن ہو گیا تو اٹھا کے پھینک دیتے, اس کو کباڑی کیا چلا جائے گا. اب پھر آپ بتائیے برکت کیسے آئے گی؟ کفایت شیاری ختم ہو گئی. یہ واقعی میں کہتا ہوں, ہمارے بچپن میں کافی, میں نے اپنے گھر میں تو کفایت شیاری بہت دیکھی تھی اور اب بھی دیکھتا ہوں, لیکن جنرل پبلک جو ہے نا وہ کفایت شیاری میں نہیں سمجھتی, فضول بہت اڑاتے ہیں. یہ بھیک مانگ کر بھی شادیاں جب کرتے ہیں نا, بھیک مانگ کر بھی بے شمار مطلب یہ رسمیں کریں گے, ڈھول تاشے کریں گے, کئی دیگیں چڑھائیں گے, اور یہ صحیح بولتا ہوں زکاتیں لیتے ہیں, اور شادی مدد کے نام سے خیراتیں لے کر یہ پھر یہ اللہ گلا کرتے ہیں. گناہوں میں, فضول کاموں میں جب اتنا خرچ ہوتا رہے گا تو پھر یہ کہ مطلب برکت کہاں سے آئے گی؟ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے برکت آتی ہے, ورنہ بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کھا جاتا ہے. تو بسم اللہ پڑھنے کا رواج کتنا ہے؟ یہ اپنے مدنی ماحول میں الحمدللہ پڑھتے ہوں گے بسم اللہ, لیکن کئی نہیں پڑھتے, ہوش نہیں ہوتا. میں نے بارہا نوٹ کیا, میں جیسے کہ نوالا دیتا ہوں تو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت پڑھنے کا جلدی میں تو کہتا ہوں پڑھو بھی مت جلدی میں, کہ وہ ہاں نکلے گا نہیں تو غلط ہو جائے گا. خالی بسم اللہ کہہ کر نوالا نہیں لیتے, بار بار یاد دلاتا ہوں. وہ ذہن کم ہے, یا وہ ہڑا اڑی میں ادھر ہوتی ہے نا مارا ماری, بہت وہ بھیڑ ہوتی ہے اس لیے شاید بھول جاتے ہیں. کئی بار میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے چہرہ دیکھا, ہونٹ دیکھے, نہیں ہلتے. حالانکہ حدیثوں میں یہ اپنے کو ترغیب دی گئی کہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو تاکہ شیطان ورنہ تمہارے ساتھ داخل ہو جائے گا. بسم اللہ پڑھے بغیر دروازہ بند کرو. تو آج مدنی چینل کے بھی ناظرین غور کرے, کون بسم اللہ پڑھتا ہے دروازہ بند کرتے وقت؟ کون ہر کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے؟ جبکہ یہ سنت ہے, یہ بہت برکت ہے بسم اللہ پڑھنے میں. ہے ذہن نہیں ہے, سنا ہوتا ہے مگر عمل کے لیے توجہ نہیں ہے. تو یہ بازار چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بے برکتیاں ہوتی ہیں, تنگ دستیاں ہوتی ہیں, اور بہت ساری یعنی کہ آفتیں بسا اوقات ایک امر مستحب چھوڑنے کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں. عمل کا جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک بس یہ شاید ہم روتے ہی رہیں گے. ورنہ اگر سادہ کھائیں, سادہ پہنیں, سادہ مکان گوارا کر لیں, سادہ سجاوٹیں گھر کی زیادہ قیمتی نہ ہو, سادہ سامان رکھیں, میں سمجھتا ہوں برکت ہی برکت ہے. آج 100 روپے کا 200 روپے کا ابھی ہوٹل میں کھاؤ تو وہ جی نہیں بھرتا, پیٹ بھر جاتا ہے, جی نہیں بھرتا. حالانکہ اگر کوئی چاہے تو 10-15 روپے میں پیٹ بھر سکتا ہے. آپ کو تعجب تو ہوگا, لیکن یہ کہ جیسے کہ چائے اور روٹی اگر نہیں ہے پیسے, چائے سے روٹی کھا لی تو شاید 10-20 روپے میں پیٹ بھر جائے, یا کوئی دال یا سبزی لے لی تو 50 روپے پیٹ بھر جائے. لیکن یہ کیا بولتے ہیں ہوٹل ان, کیا ہوتا ہے ہوٹلنگ, یہ بھی آج کل وہ سسٹم چل پڑا. چھٹی کے دن سب کو, بڑی جوان بیٹیوں کو, بیوی کو, سب کو لے کر لانگ ڈرائیونگ پر جائیں گے, قریب نہیں کھائیں گے.
पेट्रोल जलाएंगे और वहां जाकर 5-15 हजार रुपए दे आते होंगे हाँ हाँ और ये खाते हैं, फिर बोलते हैं बरकत नहीं है, बचत नहीं है। कहां से बचत होगी यार, कैसे बचत होगी? गुनाह की हर सूरत हमने अपनानी है। होटल में जाकर खाने को मैं गुनाह नहीं कह रहा, लेकिन जिस अंदाज में आजकल हो रहा है वो आपके सामने, जिस बेपर्दगी के साथ और मखलूत, जिसने फैमिली रूम या फैमिली टेबल पता नहीं क्या क्या बोलते, साव ढोंग है बिल्कुल, खाली वो टुकड़ा लटका होता है प्लास्टिक का। और फैमिली तो ये ना कि इसकी फैमिली आ गई, अब उसकी फैमिली आ गई, अब तो 2 मर्द अंदर हो, इसकी फैमिली आ गई, उसकी फैमिली आ गई, अब ये 10 फैमिलियां तो अंदर वैसे बैठी हुई हैं। तो बाकी जो खैर वो जो फैमिली वाला नहीं है ना, उसमें थोड़ा सा ये है कि जो बिगर फैमिली का है ना, वहाँ फैमिली नहीं है, वहाँ बदी निकाय का चांस कम है। ये फैमिली रूम में जो ज्यादा मसला है बाबा, कि औरतें तो फैमिली रूम में है, वहाँ जो उधर तो है ही नहीं ना। बेरा मेरम होता है इनका, जो अंदर रखने आता है, ये तो उठाने इतने आता सारे है। जो मर्द आकर बैठे हुए होते हैं अपनी फैमिलियां लेकर, तो क्या टेबलें तो सामने सामने होती है ये सब बेहयाई पर उतर आई है कौम, और जितनी भी सजाएं मिल रही हैं शायद ये कम है हमारे लिए। हम तो ऐसा लगता है कि जैसे कसम ना खाई हो, हम न सुधरे हैं न सुधरेंगे, कसम खाइए। बिल्कुल यानी कि इतनी बर्बादियां देखने के बावजूद भी हमको एहसास नहीं है, अफसोस। अल्लाह ताला बस अक्ल सलीम अता फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन को भी बोलूंगा, सब आ जाओ दावत इस्लामी में, इंशाअल्लाह देखो कैसा बेड़ा पार होता है, तो कैसी आपको बरकतें नसीब होती हैं, अपनी आंखों से देखोगे इंशाअल्लाह। सुकून कल्ब नहीं मिलता, दावत इस्लामी में आकर देखो, इंशाअल्लाह आपको सुकून कल्ब नसीब होगा। मुर्शिद दा दीदार बड़ा सोना।